حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا ہے۔ جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کو اس دنیا میں اور جلیل نہیں ہونا پڑتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زبان کو پاک رکھے اور دوسروں کے برے الفاظ پر صبر کرے۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ پوری کائنات میں صرف دو ہی جگہ سکون ملتا ہے، ایک ماں کی گود میں سر رکھنے سے اور دوسرا رب کے آگے سر جھکانے سے۔ جب وہ سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے تو وہ تمہاری چھوٹی سی تکلیف کو کیوں نہیں دور کرے گا؟ بس تم ایک بار صبر کر کے دیکھو۔ اللہ سن رہا ہے تمہاری دعاؤں کو، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد تمہاری ساری حسرتوں کو پورا ضرور کرے گا۔ اور جس محبت میں اللہ کی رضا ہو اس سے بہتر محبت کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ ہر طرح کی مصیبت سے خود کو نکال لیتا ہے۔ جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکل میں ڈال کر آزما سکتا ہے تو تم کیوں اپنی تکلیف کو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش سمجھ کر صبر نہیں کرتے؟ تمہاری تکلیفیں اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہیں تو صبر کرتے رہو، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی یاد میں دھڑکنے والا دل سب سے بہترین دل ہے، اور جو دل بار بار ٹوٹ کر بھی اللہ کی یاد سے محروم نہیں ہوتا ہے تو اللہ بھی اسے آخرت کی کامیابی سے محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ تمہیں تمہارے برے وقت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، بس تم اپنے برے وقت میں کبھی اللہ پر صبر کرنا مت چھوڑنا۔ اس دنیا کی اصل کامیابی اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ محبت کے لیے کسی شخص کے پیچھے مت بھاگو، اللہ نے پہلے سے ہی تمہارے نصیب میں بہت بہترین شخص کو لکھا ہوا ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ شخص تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ ضروری نہیں کہ جو تمہیں پسند ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، پر جو تمہارا اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ یا رب، ہر قدم پر تمہارا ساتھ چاہیے، زندگی میں تیرے رحمت بے شمار چاہیے۔ جب ٹوٹ کر اکیلا ہو جاؤں اس دنیا سے تو سنبھلنے کے لیے صرف تیرا ساتھ چاہیے۔ اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ اس زبان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ تمہیں اس دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے بدترین شخص بنا سکتی ہے۔ جو شخص اپنے برے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائے تو اس کے لیے اس دنیا کے غم سے نکلنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس نے کوئی گناہ نہ کی ہو، پر گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر لینے والا انسان بہت کم ہوتا ہے۔ ہر امید ٹوٹ جانے پر بھی ایک امید ابھرتی ہے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی کوئی بھی امید ٹوٹ جانے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اس فتنے کے دور میں خود کو اللہ سے جتنا قریب کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ آگے زندگی میں ایک ایسا بدترین وقت آنے والا ہے جس میں گنہگار شخص نیک اور نیک شخص گنہگار لگے گا۔ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کرو کہ تم کسی بھی مصیبت میں ہو تو تمہارے دل میں سب سے پہلی پکار اللہ کی ہو۔ اللہ سے وفا کر لو، اللہ کی رضا خود بخود مل جائے گی۔ راستے بہت ہیں اس دنیا کے سفر میں، پر کامیابی اسی کی مقدر میں ہے
جس کی منزل کا رخ اللہ کی رضا کی طرف ہو۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، انشاءاللہ وہ ضرور تمہیں تمہاری ساری تکلیفوں سے نجات دلا دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، بس تم صبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرتے رہو۔ اپنے درد کو کسی کے سامنے مت ظاہر کرو، کیونکہ کچھ لوگ تمہارے سامنے ہمدرد بنتے ہیں، پر اندر ہی اندر وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب سب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، پر اس وقت آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف جا چکی ہے، تو آپ بس اللہ پر توکل رکھیں، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ضرور ہوتا ہے، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، سبھی لوگ اپنے دل کے اندر درد کو چھپائے رکھتے ہیں، پر سب سے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو اپنی تکلیف کی وجہ سے اللہ سے دور نہیں ہوتا اور پورے دل سے اللہ پر صبر کرتا رہتا ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ورنہ سمجھ کتنی بھی ہو پر اخلاق کی کمی کی وجہ سے شرمسار ضرور ہونا پڑتا ہے۔ سب سے خوبصورت پل ہماری زندگی میں وہ ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے فیصلے ایک ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس پر صبر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس ہے اسے بھی پانے کے لیے کوئی ترس رہا ہے، اور جو تم پانا چاہتے ہو اسے پا کر بھی کوئی تباہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ محبت اللہ سے کرو گے تو صرف وفا پاؤ گے، مشکلیں جتنی بھی آئیں گی ساری مشکلوں سے خود کو بچا لے جاؤ گے۔ اللہ کی محبت پاک ہے، اس محبت میں دغا نہیں پاؤ گے۔ ہم ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ ہمیں ساری محبتوں کی اصلیت دکھا کر اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یا اللہ، آپ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے بچایا اور پھر ان کی حفاظت کی۔ یا اللہ، ہماری مشکلیں تو بہت چھوٹی ہیں، ہماری مدد کر اور اپنے فضل و کرم سے ہماری مشکلیں بھی دور کر دے۔ جس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے، اس کی پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خود کو کسی سے بہتر مت سمجھیں، کیونکہ جس نے خود کو کسی سے بہتر سمجھا تو اللہ نے اس کے ساتھ کچھ بھی بہتر نہیں کیا۔ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے یہ دو باتیں یاد رکھنا: دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور اپنی غلطی پر خود بھی معافی مانگنا۔ اللہ اتنا رحیم ہے کہ اگر تم اس سے ایک غلطی کی معافی مانگو گے تو وہ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے میرا کیا بہترین رشتہ ہے، وہی تو ہے جو میری ہر تکلیف سنتا ہے۔ اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب تمہارے سارے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے، انشاءاللہ۔ کچھ درد کو دوا چاہیے اور کچھ درد کو دعا چاہیے، کچھ درد مل جاتے ہیں اتنے مزید کہ ان کے ٹھیک ہونے کے لیے صرف خدا چاہیے۔ جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو نا، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تو بس صبر کرتے رہو، انشاءاللہ بہت جلد کچھ بہتر ہو جائے گا۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، بس کمی اخلاق اور رویوں میں ہوتا ہے۔
اگر کبھی کسی پر کوئی احسان کرو تو اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس احسان کا کبھی اعلان مت کرنا، کیونکہ وہی اعلان تمہارے نافرمان ہونے کا سب سے بڑا وجہ بن سکتا ہے۔ پوری کائنات مل کر بھی تمہاری اچھائی پر تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت تمہارا رب تمہارے گناہ کرنے کے بعد بھی تم سے کرتا ہے۔ جب رونے سے پہلے خوشی آ جائے، جب درد سے پہلے دعا آ جائے اور جب مشکل سے پہلے آسانی آ جائے، تو پھر سمجھ جانا کہ تم نے رب العالمین کی محبت پالی ہے۔ جس طرح تم اور تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتی، اسی طرح اپنے اور مسجد کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ مت آنے دو، پھر انشاءاللہ تم اور تمہاری خوشیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اللہ سے جتنی زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دعا جیسی عظیم نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا اللہ پر یقین بھی پختہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا پر کن کہنے میں دیر نہیں کرتا۔ اپنے آنسوؤں کو کسی کے لیے ضائع مت کرو، ان آنسوؤں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان آنسوؤں کی ایک بوند پر اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ آپ کے خلاف ہونے والی تعداد آپ کا ساتھ دینے والی تعداد سے زیادہ ہو سکتی ہے، پر ایک بات یاد رکھیے گا، انسان غلط کا ساتھ آسانی سے دیتا ہے، پر صحیح کا ساتھ دینے کے لیے اس کا ضمیر جلدی راضی نہیں ہوتا ہے۔ دوسروں پر آنے والی تکلیفیں انسان کو تب تک کم لگتی ہے جب تک وہی تکلیف اس پر خود نہ آ جائے۔ دنیا کی اصل کامیابی لوگوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ درد، تکلیف، دھوکہ، جھوٹ، سب مشکلیں اللہ کی محبت میں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے خوبصورت پل ہماری زندگی میں وہ ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے فیصلے ایک ہو جاتے ہیں۔ رب سے امید، رب سے محبت اور رب پر پختہ یقین، پھر سمجھو کہ زندگی ہو گئی حسین۔ کبھی کبھی دعائیں مانگنے کے لیے بولنا نہیں پڑتا ہے، اللہ ہمارے آنسوؤں سے ہی ہماری دعائیں سن لیتا ہے۔ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے پھر ان کی زندگی میں خوشیوں کا انعام ہوتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ جو خدا رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد بھی خوشی دے گا۔ انشاءاللہ بس تم صبر کرتے رہنا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کریں، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک کہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے ہیں تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔